يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين. اور پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ اسی پارے میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 4 آیت نمبر 138 میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 38 آیت نمبر 38 پر وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس کا ترجمہ ہے اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. ایمان رکھتے ہو اللہ پر. تو جب شکست ہوئی تھوڑی سی تو یہاں نراشا پیدا ہوئی دل کے اندر کہ ہم تو جنگ ہار گئے, ہم قتل ہو جائیں گے, ہم یہ جنگ ہار جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تسلی دلواتے ہوئے فرماتا ہے اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. تو مسلمان کا تو ایمان ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا, وہی سچا مسلمان ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. اس کا ترجمہ اس طریقے سے اگر تم کو زخم پہنچا جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچا چکے ہیں. یہاں مسلمان شہید ہوئے 70, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں جب مسلمانوں کو تھوڑا سا غم ہوا کہ 70 مسلمان ہمارے شہید ہو گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اگر تم کو زخم پہنچا, مطلب مسلمانوں کو زخم پہنچا جائے تو, کافروں نے زخم پہنچائے تو اس قوم کو بھی, مطلب ان کو بھی ایسا ہی زخم پہنچا چکے ہیں. مطلب ان کی بھی ہار ہوئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے قرآن پاک میں, آیت نمبر ہے 91 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 191. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَصِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. اس کا ترجمہ ہے اس طریقے سے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جس وقت تم ان کفار کو وہ حکم خدا بندی قتل کر رہے تھے وہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کی تم کو تمہاری دل خواہی بات دکھلا دی تھی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو نصیحت فرما رہا ہے کہ جو تم گمان کر رہے تھے اپنے دل میں کہ ہم شکست کھا جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اپنی قدرت کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی۔ اور پھر آگے کچھ حدیث، مسلمانوں کے کافروں کے مقابلے میں شکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو چند جگہوں پر بٹھا دیا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ وہاں سے نہ ہٹیں، لیکن سوائے 10 کے باقی لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس طرح فرماتا ہے، آیت نمبر سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 64 میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے میں آیت نمبر 164 میں، سورۃ المبارک ہے آل عمران، اس کا ترجمہ، اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے تو کیا تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ فرما دیجئے کہ یہ تمہاری طرف سے ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ ذکر کرنے لگے یہ ہار ہماری ہوئی کیسی، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو ہدایت کی تھی کہ یہاں سے چھوڑنا مت، اس جگہ کو، اس جگہ کو چھوڑنا مت، چاہے ہماری ہار ہو یا ہماری جیت ہو۔ مگر کیا ہے کہ وہاں سے لوگ باغوں نے جو ہے تھوڑا سا جب دیکھا کہ ہم نے کافروں کے حق میں، جو ظالم تھے ان کے حق میں ہم نے فتح پا لی تو ہم جیت گئے، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور اپنی جگہ چھوڑنے کے بعد وہ لوگ کیا ہے کہ نیچے آ گئے، نیچے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ٹھکرا دیا، انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اور مال غنیمت، جو مال غنیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تلواریں وغیرہ ہوتی ہیں، ان چیز کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے وہ جنگ میں ایسی ہوتا ہے، اور جو کوئی دشمن کی چیز ہے تو کوئی، اور جو ہار گیا ہے وہ شہید ہو گئے تو ان کی جو ہے تلواریں ہیں، توپ ہیں یا کچھ بھی ہے، وہ اپنا جو ہے مال غنیمت اس کو بولتے ہیں۔ تو اس میں لگ گئے لوگ، تھوڑا جلدی بازی میں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان تھا، جو ہدایت تھی، اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی ہے۔ 2 حصے آپ جیت چکے تھے، تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شکست دی تھی تھوڑی سی۔ اور آپ قرآن پہ خود پڑھیں گے تو انشاءاللہ خود سمجھ جائیں گے۔ غزوہ احد سے ہم کو 2 باتوں کا سبق ملتا ہے۔ مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ فتح اور شکست صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ بے شک تعداد یا ہتھیاروں کی زیادتی فتح نہیں کرا سکتی۔ بے شک کتنے بھی ہتھیار ہو، کتنے بھی جو ہے توپ کے گولے ہوں، کتنے بڑے بڑے محل بنا لو آپ، اس میں جو ہے اس انسان کی سیفٹی نہیں بن سکتی جب تک وہ پروردگار نہ چاہے۔ ہتھیار اور تعداد بھی زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن یقین صرف یہی ہونا چاہیے کہ فتح اللہ تعالی دے گا۔
بات یہ ہے کہ ہم کو جو ہمارا امیر یا کمانڈر ان چیف حکم دے اس پر سختی سے قائم رہنا چاہیے. جان چلی جائے چونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جئیں گے یا مریں گے. جب بات اپنے دین کی آ جائے، دھرم کی آ جائے، ماں بیٹی کی آبرو کی آ جائے، اور تو اس وقت ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بچ جائیں یا ہمارے لڑنے سے کیا ہوگا، تھوڑے سے ہیں ہم، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے. نہیں، اللہ پر بھروسہ کریں اور جو ظالم ہے اس سے مقابلہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ہاں، اپنی تعداد، اپنی حفاظت، اپنی رکشا کے لیے ہتھیار ہوں یا طاقت ہو یا پیسے کی طاقت ہو یا فوج کی طاقت ہو، وہ رکھنا بھی ضروری ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہا ہے. تو یہ جنگ احد کا کچھ مختصر سا صورتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ اور بھی صورتیں ہیں جہاز سے تعلقات رکھنے والی، اور آگے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظلم زیادتی اور دہشت گردی سے ہمیں اور ہمارے اہل یار دوستوں کو اور رشتہ داروں کو اور محلے پڑوس والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ غلط فہمی دلوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹانے کی توفیق عطا فرمائے ہر انسان کو. امن، بھائی چارہ، پیار، محبت قائم رہے. السلام علیکم. جو نظر میں نہیں تھا کنارا ملا، ایسا ماہ کرم کا سہارا ملا. اشک آنکھوں سے دامن میں آ کے گرا، مجھ خطا کار کو کیسے کیا کر گیا. بندہ کرنے لگا رب سے یوں